وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مطففین آیت نمبر 1 سے 13۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل للمطففین، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، یعنی ایک بڑے سخت دن میں۔ سامعین کرام، سورہ مطففین، ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے یا کم تولنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا، یہ جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سامعین کرام، سورہ مطففین آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لینے کی ہمیں ہدایت کر رہا ہے۔ یہ حق اللہ کا ہے، یہ کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں، اس کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ بنیادی حق ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہوتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی جب تک ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا تو ہماری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں، اگر ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے تو ہماری کوئی عبادت، کوئی کام، خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی جگہ کچھ نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی حق ہے اللہ کا، وہ ہم اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور وہ حق کیا ہے کہ ہم اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیں، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے جئیں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر یہ بات نہیں ہے، ایمان باللہ ہمارا نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ کوئی نیکی بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں،
اور بات جو پہلے میں نے آپ کو بات کی وہ تو تقریباً آپ نے سمجھ لی ہوگی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری نیکیاں برباد. وہ کہتے ہیں نا اردو میں کہ گناہ لازم نیکی برباد. تو اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ کا محبوب، مطلوب اور مقصود اگر اللہ کی ذات نہیں ہے تو آپ کی جو زندگی ہے وہ گمراہی کی زندگی ہوگی. یہ بات ذرا سب سے پہلے نوٹ کر لیں. اس کے بعد یعنی اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ کو سر جھکانا ہوگا. یعنی قرآن، اللہ کا جو حکم ہے وہ قرآن میں ہے، اور اس پر عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو قرآن کے حکم یعنی اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت اب ہم پر لازم ہے. اپنی خواہشات کا اتباع ہم نے چھوڑ دینا ہے. اگر کسی نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا، اب اس کے لیے حکم ہے کہ تم نے لوگوں کے حقوق پورے ادا کرنے ہیں، اس میں ڈنڈی نہیں ماننی. مثال کے طور پہ اگر بظاہر ایک بہت نیک شخص ہے لیکن وہ بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا رشتہ داروں کے حقوق پورے نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں چکایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس مخلوق کے حقوق بیان کر دیے ہیں. وَآتُوا الْيَتَامَ حَقَّهُ یا اُولِي الْقُرْبَى وَالْمِسْكِينَ ایسے آیت ہے نا کہ تم نے یہ ان سارے لوگوں کا حقوق پورے کرنے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو ان کا حق دینا ہے. لیکن اگر کوئی یعنی نیکی کر رہا ہے لیکن اللہ اس کی منزل نہیں ہے، یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بنیادی بات ہے. ہمیں ظاہری نیکیاں، بعض اوقات انسان بظاہر نیک ہوتا ہے لیکن اس کی عملی زندگی میں وہ بندگی یعنی جو اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے. اور یہ آپ کا بھی رویہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے رویے. میں بھی خود جانتا ہوں، میں خود ایک کمزور انسان ہوں. اس بات کو تسلیم کرنے سے مجھے کوئی باک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. لیکن کوشش تو کرنا، انسان کوشش تو کر سکتا ہے نا. اب ایسے لوگ، یہ میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، بعض بہت اچھے ہوتے ہیں نیکی کے کام میں، یا اس طریقے سے ظاہر ان کا نیکی کے کاموں میں خرچ بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں. لیکن میں خود ایک دکاندار کو جانتا ہوں، مثال کے طور پہ عرض کروں، جو بظاہر ایسے نیکی کے کام کرتا ہے لیکن اپنے دکان کے ملازمین سے اس کا رویہ انتہائی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. دکان کے، یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، گالم گلوچ، اور یہاں تک کہ میں نے خود دیکھا، میں ایک چیز خرید رہا تھا تو ایک اس سے بڑی عمر کا ایک آدمی تھا، اس نے تقریباً اس پہ کسی بات پر غصہ ہو کے اس کو تھپڑ مارا تو نہیں لیکن ہاتھ اٹھا لیا غصے میں، طیش میں آ کے. اب اس میں دو باتیں ہیں کہ آپ اپنے غصے پر قابو کیوں نہیں پایا، یا آپ نے انسان کو کم کیوں سمجھا اپنے آپ سے. ظاہر ہے کہ حقیر انسان کو پھر اپنے آپ کو فائق سمجھ کے پھر آپ دوسرے پر جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دوسرے کو کم درجے کا خیال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بلند درجے کا خیال کرتے ہیں. یہ میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن ہماری جو مسلمانوں کی اس وقت برائے نام مسلمان جو ہیں ان کی سب کی یہی عادت ہے. ایک افسر ہے، اس کا ایک تنتنا ہوگا دفتر میں، اور اس کا ایک رویہ ہوگا جو ہو سکتا ہے بہت ہی روڈلی اپنے ماتحتوں سے پیش آئے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو ہماری کمزوری ہے، جو
ہم نے کرنا ہے اور نہیں کر پا رہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہم حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ حق بندگی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں اور اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ سیدھے راستے میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا کر چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور عام طور پہ ایسا نہیں ہے، ہم لوگوں کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ خواہشات نفس ہے، تو بہرحال یہ ساری باتیں سوچنی ہوں گی، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے روکتا ہے۔ ویل للمطففین، تباہی ہے کم تولنے والوں کے لیے، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی اپنا حق پورا چاہتے ہیں، میری عزت کرو، میرا کہنا مانو، اور یہ وہ نا، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ، جب ان کا حق ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن کے لیے انہیں لیوم عظیم، بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا؟ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ انہم مبعوثون، کہ یہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتاب الفجار، بدکاروں کا اعمال نامہ، لفی سجین، قید خانے کے دفتر میں ہے، وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے، الذین یکذبون بالدین، جو یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ سجین کی بات ہو رہی ہے سامعین کرام، سجین تحت الثری، یعنی باقی تو ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ تحت الثری یعنی 7 زمین کے نیچے ایک مقام ہے، اور وہ اس کو سجین کہتے ہیں۔ دیکھیں، علیین اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر اور 7 زمین کے نیچے، تو ایک سجین ہے جو نیچے ہے، ایک علیین ہے جو اوپر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں ہمارے اعمال نامے اور بدکاروں کی روحیں، یہ دفتر ہے ایک۔ اب دفتر کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بدکاروں کی جگہ ہے، یعنی جو نافرمان لوگ ہیں ان کی روحیں اور ان کے اعمال نامے وہاں ہوتے ہیں، اور وہ اسی میں جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب الفجار لفی سجین، بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے لکھے جا چکے ہیں، اس وقت بھی لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے، اور وہ ہمارے گلے کا ہار ہے قرآن کے مطابق، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کے گلے میں اس کے اعمال کا کتاب جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور وہ سجین میں جائیں گی۔ ہم عام طور پہ ہمیں خبر دی جاتی ہے کہ جو بدکار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ سجین میں ہوں گی۔ بہرحال اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ اب اس میں آیت نمبر 10 میں ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ مکذبین کون ہیں؟ تھوڑی سی توجہ سامعین کرام اگر آپ میری طرف کر لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ میں بھی آپ ہی کے لیے بیٹھا ہوں، اور آپ کی توجہ اگر کسی اور طرف ہو تو پھر میرا بیٹھنا جو ہے وہ آپ کے لیے فضول ہوگا۔ مکذب
جھٹلانے والا. اب جھٹلانے والا کون ہے سامعین کرام؟ دیکھیں، جس انسان نے اپنے مقصد حیات کو جھٹلا دیا، اس کو حق نہ سمجھا، سچ نہ سمجھا، تو یہ جھٹلانے والا ہے. جو شخص اس کو وہ پیغام پڑھ کر سنائے اور تو یہ اس کو سچ نہ جانے. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انہوں نے ہمیں خبر دی ہے کہ موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور تمہاری زندگی کا نتیجہ جو ہے اس دن سنایا جائے گا، اور اس دن نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا اور بدکاروں کو ان کی بدی کا بدلہ وہاں پر دیا جائے گا. اور اسلام کی جو ساری عمارت ہے سامنے کرم، ظاہر ہے کہ وہ یوم جزا پہ ہے. یوم جزا کو اگر آپ نے جھٹلا دیا تو دین کی ساری عمارت دھڑام سے گر پڑی. اور آج وہ وقت ہے کہ آج کا مسلمان یوم جزا کو جھٹلا رہا ہے، قول سے نہیں، زبان سے نہیں، عملی طور پہ جھٹلا رہا ہے. آپ دیکھ لیں، ہم نے اپنی تمام زندگی کا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اور ظاہر کی ہی کے لیے ہم زندہ ہیں. تو بہرحال یہ تکذیب یوم الدین ہے، اور یوم الدین کو جھٹلانے والے اس دن تباہی سے دوچار ہوں گے، جس دن لوگوں کو زندہ کھڑا کر کے اس دن لایا جائے گا. تو ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے یہ مضمون تو ہم پڑھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، تو یہ ایسی مشکل بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ کلام اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا جو ہے وہی سچ ہوتا ہے، وہی حقیقت ہے. کوئی اور ہمیں خبر دیتا تو یا کوئی ایسی بات کرتا، کیے فلاسفر نے، افلاطون نے، ارسطو نے بہت سی باتیں کی ہیں جو جھوٹی ہیں. ان کا تعلق تو ظاہر سے تھا، وہ تو ظاہر کے افلاطون تھے. نہیں، ہمیں سمجھ کی باتیں ہمیں بتائی ہیں ہمارے رسول نے، ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے. ان باتوں کو ہم نے سچ جاننا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر ہے وہ سچی ہے، اور سچ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصود جو ہے وہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، اور اس کو آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنی ہے. اور جو یوم جزا کو جھٹلائے گا، اب وہ شخص گمراہی کے راستے پر چل پڑا. اب عام طور پہ دیکھ لیں، جو میں ایک جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. جو شخص بھی، جس شخص کی منزل دنیا بنی ہوئی ہے، یا جس شخص نے اپنے زندگی گزارنے کے لیے دنیا کا انتخاب کر لیا اور دنیا ہی کو اپنی کامیابی کی جگہ سمجھ لیا، اب یوں سمجھو کہ اس کی آخرت برباد ہو گئی. یہ قرآن کی آیات ہیں، اپنے آپ سے میں نہیں کہہ رہا بلکہ سنا بھی دیتا ہوں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا یعملون، او کما قال اللہ تعالی فی قرآن المجید. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو صرف دنیا اور اس کی زینت کا طالب ہوگا، نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون، ان کے اعمالوں کا پورا بدلہ دنیا میں ہم ان کو دے دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے، اس کی تقدیر میں جو دنیا لکھی ہے اس میں کمی نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہ دنیا کا جو طالب بن گیا تو اس کو اب دنیا زیادہ دی جائے گی. نو، ناٹ ایٹ آل. جو دنیا کا طالب ہے، اس کی زیب و زینت کا طالب ہے، اس کے نصیب میں جو دنیا اللہ تعالیٰ نے روز ازل لکھ دی ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں. وحبط ما صنعوا، جو انہوں نے صنعت کی ہے، کاریگری، کوئی اچھے اعمال بظاہر کیے ہیں، یہ خیراتیں ہیں، یہ نمازیں ہیں، یہ زکاتیں ہیں، یہ حج ہے، یہ عمرے،
یہ اعتکاف ہے، سارے کے سارے ضبط ہو جائیں گے۔ مقصد نہیں تھا نا، یہ بات ذرا سمجھ لیں، مقصود نہیں تھا، نیت صحیح نہیں تھی، تو وہ سارے کچھ باطل ہو جائیں گے اور ضبط ہو جائیں گے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، باطل ہو جائے گا جو انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ دیکھیں برے اعمال کے باطل ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، برے اعمال تو ہیں ہی باطل، لیکن اچھے اعمال، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، تھوڑا سا میں آپ کو مزید وضاحت کر دوں کہ ایک آدمی مسلمان ہے لیکن نیت اس کی دنیا کی بن گئی، دنیا کو اس نے اپنا مستقبل قرار دے دیا، دنیا ہی کے لیے اپنی زندگی اس نے وقف کر دی کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور دنیا ہی کی، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا اور اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے باوجود وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور سخت گرمی کے روزے رکھ رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، خیراتیں کر رہا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بیواؤں کے ساتھ کر رہا ہے، حقوق العباد ادا کر رہا ہے، لیکن مقصود اللہ نہیں ہے، بس یہ ایک نیکی ہے، نیکی کے خیال سے کر رہا ہے، لیکن منزل اس کی دنیا ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے۔ اور ایسے نیک لوگ بہت مل جائیں گے آپ کو، برائے نام جو نیکی کرتے ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، اور یہ فیس بک کا جو ہے اس نے بہت ساری دولت خیراتی کاموں کے لیے وقف کر دی ہے، اس کا ایک حصہ، تو یہ تو سارے برباد ہیں۔ وہ ہو گیا، یا مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص ہو گیا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ برباد ہوں گی۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ اب یہ جھٹلاتا کون ہے یوم الدین کو، یوم جزا کو؟ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، تفصیل فرما رہے ہیں کہ معتد، حد سے بڑھ جانے والا، اثیم، گناہگار۔ دیکھیں اگر آپ کی نیت، یعنی اگر آپ مخلص نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے، تو اب آپ خواہشات نفس کے غلام ہیں، کیونکہ اللہ تو آپ کی منزل نہیں ہے۔ اب اللہ کا حکم آپ کے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، ترک قرآن کے ہم مجرم بن چکے ہیں، ہدایت ہم نے اس سے لینا چھوڑ دی ہے، تو معتدن اثیم کی جو صفت ہے یہ ہم پر پوری آتی ہے۔ ہر معاملے میں تجاوز، بیوی کو دیکھ لیں یا شوہر کو دیکھ لیں، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، بیوی اپنے حد سے بڑھ جاتی ہے، شوہر اپنے حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ یعنی جو ہمارے معاشرتی نظام کی بنیاد ہے، گھر میں اعتدال نہیں ہے، بے اعتدالی ہے، حد سے آپ بڑھے ہوئے، اولاد حد سے بڑھ گئی ہے، والدین کا خیال نہیں رکھتی، والدین حد سے بڑھ گئے۔ اس کی وضاحتیں ہیں، بہر یہ ہے کہ پھر معاشرے میں آپ دیکھیں ہم حد سے بڑے ہوئے ہیں، اپنی حد میں کوئی نہیں رہ رہا اور حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دفتروں میں لے لیں، بازاروں میں، دفتروں میں افسر بیٹھا ہے، بابو صاحب بیٹھے ہیں دفتر میں، وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے دفتر کا کام یعنی اپنا ذمے جو فرض ہے، فرض سمجھ کے ادا کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں اسپتالوں میں ڈاکٹر ہیں، اسپتال کے اوقات میں وہ اپنا فرض نہیں ادا کرتے، لیکن جب پرائیویٹ کلینک چلے جاتے ہیں تو بڑے مؤدب اور بڑے با اخلاق بن جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ معاشرے کے استاد ہے سرکاری اسکول میں، وہ حد سے بڑا ہوا ہے، اور ہر جگہ یہ ہے اسیم، گناہگار۔ یہ دو صفات ہیں سامنے کرام، اپنے اندر تلاش کریں۔ اسیم کا مطلب گناہ کا میں نے آپ کو بنیادی مطلب بتا دیا کہ آپ اپنے زندگی کے کاموں میں اللہ کی رضا جوئی کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ خواہشات نفسانی کی مطابق زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ نیک کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ گناہ ہے۔ نیک کام بھی اس وقت گناہ بن جاتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھ کر زندگی نہیں گزارتے۔
اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر پڑھی جاتی ہیں میری آیات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو گزری اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین۔ دیکھیں اگلے وقتوں کی کہانیاں کیا مطلب؟ آج بھی ہم نے آپ دیکھیں کہانیوں کی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ تو گزرے وقت کی لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ قوم نوح تھی اور یہ قوم عاد تھی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت واقعہ بیان کیا، یوسف علیہ السلام کا، یہ کہانیاں ہیں، کہانیوں کی کتاب ہیں۔ یعنی آپ کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے میں نے ہدایت نہیں لینی، ہاں اسے کہانیوں کے طور پہ آپ دیکھ لیں۔ ہمارا بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارا درس جا رہا ہے اس پہ، لیکن ہمارے درس کے جو ویورز ہیں وہ انتہائی کم ہیں، لیکن جو کہانیاں بیان کرتے ہیں، ایک ایسا تھا اور ایسے لوگ جو مذہبی لبادے میں ہیں لیکن ان کا جو بیان ہوتا ہے اس میں کہانیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور کہانیوں سے یہ نہیں کہ اللہ کی بندگی، بس ایک کہانی ہے اور لوگوں کو اس میں چسکا لگتا ہے، کبھی وہ ہنسنے لگتے ہیں، یعنی قہقہے لگاتے ہیں، اور وہ قہقہے ایسے اور ہنسی ایسی کہ خود بھی اس پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور خود بھی ہنسنے لگتے ہیں اس بات پہ۔ یعنی میں اپنی آنکھوں دیکھی حال بیان کر رہا ہوں۔ پھر کہانیاں، تو بہرحال اب کہانیوں میں دلچسپی ہے تو آپ کہانیاں سنانے شروع ہو گئے۔ جو فیس بک ہے یا سوشل میڈیا جو بھی ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں اب یہ ہے کہ آپ کہانیاں سنائیں لوگوں کو، کارٹون دکھائیں، کہانیاں سنائیں تو لوگوں کی توجہ زیادہ ہوگی، لیکن آپ خالص اللہ کی بات کریں، بندگی کی بات کریں تو اس کو سننے والے جو ہیں وہ کم ہیں۔ تو بہرحال یہ اساطیر الاولین پہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ یعنی آپ اللہ کے احکامات کو کہانیاں قصے سمجھتے ہیں، تو بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں تو بہتر ہے۔ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اپنا حق پورا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب ان کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو گھاٹا دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کا یہ یقین نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا، یہ اٹھا کر لائے جائیں گے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ جمع کیے جائیں گے رب العالمین کے سامنے۔ بہت بھاری دن ہوگا، مجرموں کے لیے بہت بھاری ہوگا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، نافرمانوں کا کتاب اعمال نامہ جو ہے وہ سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ جھٹلاتے ہیں یوم جزا کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، نہیں جھٹلاتا لیکن ہر وہ شخص جو حد سے بڑا ہوا ہے اور گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر میری احکامات پڑھ کے سنائے جائیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا حق ادا کرو، تو وہ کہتے ہیں
اساطیر الاولین، یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت و ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. ویل للمطففین، Woe to the defrauders, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، those who, when they take a measure from people, they take in full. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، But when they measure or weigh to others, they cheat. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، Do these not know that they will be resurrected لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، for a great day, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، the day when mankind will stand before the Lord of the worlds? كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، Not at all. The record of the wicked is in Sijjeen. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، But how can you know what Sijjeen is? كِتَابٌ مَّرْقُومٌ، A numerical book. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، Woe on that day to the deniers, الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، those who deny the day of reckoning. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، But none denies it except the sinful aggressor. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، When our revelations are recited to him, he says, Legends of the ancients. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔